بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس میں عظیم رات بھی آ رہی ہے، اس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ یہ صبر اور برداشت کا مہینہ ہے، اس میں اپنے مولا کو راضی کرو، اس میں کلمہ کا ذکر کثرت سے کرو، استغفار کی کثرت کرو، اس میں جنت کو خوب طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ پاک نے عظیم الشان مہینہ دیا ہے۔ رات کے وقت میں تراویح پڑھیں گے، 40 سجدے ہوں گے، اور فرمایا سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو 40 مرتبہ اللہ کا قرب ملے گا۔ جتنا اپنی تذلیل اور انکساری ہوگی اور جتنا اپنے آپ کو سجدے میں مٹائے گا، اتنا اللہ کے ہاں بلندی ہے۔ ہر سجدہ معراج ہے، گویا 40 مرتبہ اس کی روح کی پرواز اور معراج ہو رہی ہے۔ دل کی خوشی سے رمضان کا استقبال کریں۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کی پہلے سے تیاری کرنا چاہیے۔ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ مالک کا کتنا بڑا انعام ہے، مجھے کیوں اور کس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے انوار و برکات کو کیسے سمیٹنا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے اپنی ذہن کو، اپنے نظام عمل کو تیار ہی استقبال رمضان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی رجب کا چاند دیکھ کر فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ پہلے سے اشتیاق اور انتظار ہے، اور اشتیاق کے عالم میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان المبارک کی مبارک ساعات ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی حقیقت پر نظر ڈال کر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی فکر کی جائے، رمضان کے لمحات کو یقینی بنائیں۔ میری اسلامی بہنوں، رمضان المبارک میں خصوصاً عصر کے بعد کا وقت قیمتی بنائیں۔ اس میں ہم سے بڑی غفلت ہوتی ہے، اکثر وقت چیزیں خریدنے اور افطاری کا سامان خریدنے میں لگ جاتے ہیں، گھر میں افطاری کا انتظام کرنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ 10 لاکھ انسان جہنم سے شام کے وقت آزاد ہوتے ہیں۔ اب کچھ وقت تلاوت میں گزرے، کچھ مسنون دعائیں پڑھنے میں اور ذکر و اذکار مسنونہ میں گزاریں، اور پھر آخری وقت آہ وزاری، رونے اور گڑ گڑانے میں گزرے۔ اب ہاتھ بڑی مشکل سے اٹھیں گے، تھکا ہوا بہت ہے، لیکن روح بیزار ہو چکی ہے، اس میں بڑی قوت آ چکی ہے، اور سارے دن کے مجاہدے کے بعد نفس کے اندر نورانیت آ چکی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں بہیں گی، لہٰذا اس کیفیت کو غنیمت جان کر اپنے لیے بھی مانگے، ساری امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے بزرگوں کے لیے مانگے، آخرت مانگے، دنیا مانگے، جم کر مانگے۔ یہ وقت مانگنے کا وقت ہے۔ افطاری سے پہلے کا وقت قیمتی بنائیں، رمضان میں تہجد کا اہتمام کریں۔ سارا سال موقع نہیں ملا تہجد پڑھنے کا، اب موقع ملا ہے۔ 2 رکعت 4 رکعت نماز ضرور پڑھ لیں۔ وَتَبَدَّلْ الیہ تبدیلا، دن میں تو نے کام کیے، وہ دینی کام تھے لیکن بلا واسطہ تھے، اب اے بندے میں سب پردے ہٹا چکا ہوں، ذرا میرے ساتھ براہ راست باتیں کر، براہ راست تیری اور میری خلوت ہو جائے۔ دن میں دعوت دے رہا ہے،
دن میں تبلیغ میں رہا، دن میں تعلیم میں رہا، دن میں کوئی تجارت کی، دن میں بیوی بچوں کے مشاغل میں رہا، ایک وقت فرصت کا نکال کر اور سب سے کٹ کر میرے ساتھ بات کر میرے بندے، براہ راست تیری اور میری بات ہو۔ اللہ کے نبی سارا دن نیکی میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تعلیم سے فارغ ہو گئے، دعوت سے فارغ ہو گئے، اب تنہائی کا وقت آیا ہے، اب رات کے وقت جی لگا کر میرے ساتھ باتیں کرو، اب بیٹھ کر باتیں کرنا، مالک کے سامنے گڑ گڑانا۔ فرمایا 2 رکعت نماز تہجد کی دنیا میں مافیہا سے بہتر ہے۔ آخرت کی کمائی کا سیزن۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت بڑا قیمتی مہینہ ہے اور یہ آخرت کی کمائی کا سب سے بڑا سیزن ہے۔ جس طرح دنیا کے کمانے کے مختلف مواقع آتے ہیں، مثلاً سردی میں گرم کپڑے والوں کی خوب کمائی ہوتی ہے، عید پر درزی اور حلوائی خوب پیسہ کماتے ہیں، اور بارش میں رکشہ ٹیکسی ڈرائیور والوں کی خوب کمائی ہوتی ہے۔ اسی طرح آخرت کی کمائی کے بھی مواقع آتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک بے حساب نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ابھی سے دعائیں مانگے، اے اللہ صحت دینا، اے اللہ ایسی چیزیں جو روزے میں رکاوٹ ہیں ان سے ہمیں بچانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور ساری امت مسلمہ کے لیے انقلاب کا مہینہ رمضان بنا، ساری امت کی مسائل حل ہوں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی، ملکی بھی اور نجی بھی، ساری گندگیوں سے ہمیں پاک ہو جائیں، سارے گناہوں سے تائب ہو جائے، اور امت کا رخ تیری طرف ہو جائے اور سب تیری طرف لپکنے والے بنے۔ اے ہمارے رب، جیسے تو آنن فانن گرمی کے بعد سردی لاتا ہے، ایسے ہی اس رمضان میں انابت اور توبہ کی فضائیں قائم کر دی۔ رمضان المبارک میں صبح شام مندرجہ ذیل دعا پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابن عاص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 100 بار صبح اور 100 بار شام کو یہ دعا پڑھے گا، اس سے بہتر کسی کا عمل نہ ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ 200 مرتبہ پڑھے گا تو ثواب میں اسے کوئی نہیں پہنچ سکے گا مگر وہ شخص جس نے اس کے عمل سے بہتر عمل کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے وقت یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہرے دار اور مقرر فرمائیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اس کے بدلے میں جنت واجب کرنے والی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہلاک کرنے والے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اسے 10 مومن غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مذکورہ بالا مغرب یا صبح کی نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پہرے دار مقرر فرما دیں گے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور جو صبح کو پڑھے گا شام تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام اس دعا کو پڑھے گا، وہ اسی دن یا اسی رات کو فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابواب بنعمتک وابواب بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب لا الہ الا انت۔ اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ اپنی طاقت کے مطابق مجھے اپنے
عہدے اور وعدے پر قائم ہوں، اپنے اعمال کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی نعمت اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دیجیے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مذکورہ بالا کلمہ کو سید استغفار قرار دیا ہے، یہی 5واں کلمہ ہے۔ فرمایا اگر اس کو یقین کے ساتھ صبح پڑھے پھر اسی دن فوت ہو گیا تو جنتی ہوگا، اگر شام کے بعد اسے یقین کے ساتھ پڑھا پھر اسی رات فوت ہو گیا تو جنتی ہوگا۔ عبداللہ بن برید فرماتے ہیں کہ کوفی آدمی سفر میں تھے اور حضرت شداد بن اویس بھی اس ان سنائیے۔ حضرت شداد بن اویس نے فرمایا کاغذ اور قلم دوات لاؤ، وہ لے کر آئیے تو فرمایا لکھو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھے گا، سید استغفار جو اوپر ذکر کی گئی ہے، اگر صبح پڑھے گا اور اسی دن مر گیا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اگر صبح شام کو پڑھے گا تو اسی رات مر گیا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں جائے گا۔ ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آنے والے رمضان المبارک کی استقبال کے بارے میں بتایا، ہم کس طرح اپنے رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دعائیں پڑھیں، استغفار کریں، صبح شام پڑھنے کے یہ اذکار ضرور پڑھیے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی اور بھی رمضان کی سیریز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔